اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کا موقع ملے تو پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں بڑی چونکانے والی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ ایران نے پاکستان پر فضائی حملہ کر دیا، جس میں 2 بچے ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان نے اپنے سفیر کو ایران سے واپس بلا لیا ہے اور ایرانی سفیر کو ملک بدر کر دیا ہے۔ پاکستان نے ایران کی جانب سے اپنی فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی کی مذمت کی ہے اور اس نے بتایا کہ ان حملوں میں 2 بچے ہلاک ہوئے ہیں۔ ایران نے کل پاکستان میں حملے کیے، جس کو اس نے عسکریت پسند گروہ جیش العدل کے اڈوں پر کیا۔ ان حملوں سے ممکنہ طور پر مشرق وسطی میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا، جو پہلے ہی غزہ کی پٹی میں حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے ہو چکا ہے۔ پاکستان نے کہا کہ اس حملے میں 2 بچے ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہوئے ہیں، جسے اس کی فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ اسی کو لے کر باقاعدہ پاکستان نے اپنے سفیر کو ایران سے واپس بلا لیا اور ایرانی سفیر کو اپنے ملک سے نکال دیا ہے۔ لیکن خبریں آ رہی ہے کہ ہندوستان کے اعلیٰ انٹیلیجنس ذرائع نے CNN نیوز 18 کو بتایا ہے کہ ایران کی طرف سے کی گئی یہ کارروائی اس کا اندرونی معاملہ ہے اور ہندوستان پوری صورتحال پر گہری نظر رکھ رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران کے اس حملے سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے اور اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ مسلم دنیا بھی پاکستان پر حملے کرنے لگی ہے۔ پاکستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں پر پہلے اس کی مدد سے بڑھنے والے طالبان نے حملہ کیا تھا، اس کے بعد اب ایران بھی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ اس کو بھی پاکستان کے خلاف سخت کارروائی کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ اسرائیل کو اندھی حمایت کر رہا ہے۔ یعنی امریکہ ایک طرف دنیا کو بے وقوف بنانے کے لیے اسرائیل کے خلاف، اسرائیل کی جاری بمباری کے خلاف بیان بھی دے رہا ہے، اور دوسری طرف خبریں آ رہی ہے کہ امریکہ اپنی ہی ناجائز اولاد، کیونکہ میں پہلے دن سے اسرائیل کو امریکہ کی ناجائز اولاد ہی کہتا ہوں، اور میں مانتا ہوں بلکہ پوری دنیا اس بات کو سمجھنے لگی ہے کہ اسرائیل کا آتنکواد صرف اور صرف امریکہ کے سپورٹ کی وجہ سے
سے شروع ہے۔ اب امریکہ اسرائیل کی اندھی حمایت کر رہا ہے۔ امریکی سینٹ میں اسرائیل کے خلاف انسانی حقوق سے متعلق قرارداد کو مسترد کر دیا گیا، یعنی امریکی سینٹ نے منگل کے روز ایک قرارداد کو مسترد کر دیا جس کے تحت محکمہ خارجہ کو 30 دن کے اندر ایک رپورٹ پیش کرنے پر مجبور کیا جائے گا، جس میں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ آیا اسرائیل نے غزہ میں حماس کے خلاف اپنی مہم میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ جب ووٹنگ جاری تھی تو 54 سینیٹرز نے قرارداد کو ایک طرف رکھنے کے حق میں ووٹ دیا۔ اس طرح یہ 100 رکنی سینٹ میں آگے نہیں بڑھ سکی۔ ڈیموکریٹس کے ساتھ مکالماتی نشست کرنے والے آزاد سینیٹر برنی نے قرارداد پر ووٹنگ پر مجبور کیا۔ غزہ جنگ کے فلسطینی شہریوں پر بھاری نقصان کے باوجود اسرائیل کو امریکی ہتھیاروں کی فراہمی پر صدر جو بائیڈن کے کچھ ساتھی ڈیموکریٹس بالخصوص بائیں بازو والوں کی تشویش بڑھ رہی ہے۔ یہ اقدام اسی تشویش کی عکاسی کرتا ہے، اگرچہ اسے بآسانی شکست ہو گئی۔ یعنی یہ خبر بتا رہی ہے کہ امریکہ اب بھی اسرائیل کو اندھا دھند سپورٹ کر رہا ہے، یعنی اصل آتنکوادی امریکہ ہی ہے اور امریکہ کے ہی آتنکوادی سپورٹ پر باقاعدہ اسرائیل انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ اسرائیل نے اب تک تقریباً 25,000 عام شہریوں سول سٹیزنز کو مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، جس میں تقریباً 9,000 سے زیادہ بچے اور 8,000 سے زیادہ عورتیں ہیں۔ اور ایران نے یہی کہا ہے کہ اسرائیل کے لیے امریکہ کی اندھی حمایت پورے خطے میں بدامنی کی بنیاد ہے، یعنی امریکہ کی ہی بدماشی اور امریکہ کے ہی سپورٹ کی وجہ سے پورے خطے میں شانتی اور امن ختم ہو چکا ہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، غزہ کی جنگ کو لے کر ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا بڑا بیان آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں حماس کے خلاف جنگ 2025 تک جاری رہ سکتی ہے۔ اسرائیل وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں حماس کے خلاف جو جنگ ہم نے چھیڑی ہے وہ 2025 تک جاری رہ سکتی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے یہ بات جنگی کابینہ کے اراکین کے مقامی کونسلوں کے سربراہوں کے ساتھ اجلاس کے دوران کہی۔ یہ اجلاس اسرائیلی فوج کی جنوبی کمان کے بیر صبا میں موجود کمانڈ سینٹر میں منگل کو منعقد ہوا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ کے قریب کمیونٹیز کے مقامی کونسل کے سربراہوں کو بتایا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حماس کے خلاف جنگ 2025 تک جاری رہے گی۔ اسرائیل کے عبرانی چینل 12 ایک رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو نے وزارت دفاع کی طرف سے پیش کردہ اس منصوبے پر بھی اتفاق کیا، جس میں غزہ کی سرحد کے قریب سے نقل مکانی کرنے والے آباد کاروں کی 7 بائی 4 کلومیٹر تک خالی کیے گئے علاقے میں واپسی کے لیے انہیں مالی مدد کی فراہمی کی تجویز پیش کی گئی۔ یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نیتن یاہو باقاعدہ زبردست انداز میں آتنکواد پھیلا رہے ہیں۔ اب تک 25,000 کے قریب عام شہری مارے جا چکے ہیں، قتل کیے جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ آتنکوادی کہتا ہے کہ 2025 تک ہم حماس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ حالانکہ حماس کے خلاف اس کی جنگ ہے ہی نہیں، دنیا جاننے لگی ہے کہ یہ جنگ حماس کے خلاف نہیں ہے بلکہ فلسطینیوں کے خلاف ہے اور فلسطین پر قبضے کے لیے یہ آتنکوادی جنگ لڑ رہا ہے۔ لیکن مجاہدین کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم نیتن یاہو کا یہ سپنا، اسرائیل دی گریٹ اسرائیل کا یہ سپنا انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں پورا ہونے نہیں دیں گے۔ ہم شہید ہو جائیں گے مگر لڑتے رہیں گے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ، جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے۔ ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے۔ اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش یا ودیش میں کہیں بھی، تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔
नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम एक्स PM इमरान खान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त पाकिस्तान के निगरां वजीर आजम का ये बयान आया है कि इमरान खान जो जेल में हैं, 9 मई को जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हुई थी और जो झड़पें हुई थी, जो माहौल ख़राब हुआ था, उन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की वजह से इमरान खान जेल में हैं। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में आम इलेक्शन की तैयारियां जारी है, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, यह हमारा आईनी तकाजा है। निगरां वजीर आजम ने कहा कि इंतखाबात कराना आईनी जिम्मेदारी है, जो निगरां हुकूमत खुश उसलूबी से अंजाम देगी। मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन आइंदा आम इंतखाबात के लिए आईनी तकाजे पूरा कर चुका है। और उनका कहना था कि मईशत की बहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम को इंतखाबात में वोट डालने का मौका फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। इंतखाबात के नतीजे में अवाम आइंदा 5 साल के लिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। अनवारुल हक ने कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया के कई खित्तों और कई मुल्कों में जमहूरियत इर्तिकाई मराहिल से गुजर रही है। वहीं पर इमरान खान का भी बड़ा बयान आया है। इमरान खान ने कहा है कि हमारा प्लान सी पूरी तरीके से तैयार है। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी 2 खबरें गज्जा मुजाहिदीन और इजराइल को लेकर ही आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि गज्जा के ताल्लुक से और मुजाहिदीन हमास के ताल्लुक से अमेरिका और इजरायली आतंकवादियों ने यह कहा था कि हम 1 घंटे के अंदर इनको तबाह कर देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन अब 3.5 महीना हो रहे हैं, मुजाहिदीन को अमेरिका और इजराइल मिलकर, यानी 2 सुपर पावर आतंकवादी मिलकर भी हमास और मुजाहिदीन को खत्म नहीं कर पाए हैं। अब ये खबरें आ रही है कि गज्जा में 2 किस्म की सुरंगों और वसी सुरंग नेटवर्क से इजरायली फौज हैरान है। गज्जा की पट्टी में तकरीबन 4 माह से जारी हमास और इजरायली फौज की लड़ाई में हमास के सुरंग नेटवर्क को देखकर इजरायली फौज भी हैरान और परेशान है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गज्जा में अपनी जमीनी कार्रवाई के दौरान इजरायली फौज हमास की खोदी गई सुरंगों के साइज को देखकर हैरान रह गई है। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक इन सुरंगों में से एक इतनी चौड़ी थी कि एक कार उसमें से गुजर सकती थी, जबकि दीगर जेर जमीन नेटवर्क तकरीबन 3 फुटबॉल के मैदानों के साइज के थे। इजरायली फौज का कहना है कि उसे हमास के रहनुमा के घर के नीचे एक सीढ़ी मिली है जो 7 मंजिला गहराई में एक सुरंग तक जाती है। सुरंगों में दाखिल होने वाले इजरायली एहलकार सुरंगों की वसअत, सुरंगों की गहराई और मैयार को देखकर अंगुष्ठ बदंदा रह गए हैं। उनका ख्याल है कि अब तक जितनी सुरंगों का पता चलाया गया है, उनसे कई ज्यादा सुरंगें मजीद बाकी है, जिनकी निशानदही अभी बाकी है। और यह भी रिपोर्ट सामने आ रही है, इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वार क्रिटिकल थ्रेट्स प्रोजेक्ट ने रिपोर्ट में कहा है कि शिमाली गज्जा में फलस्तीनी जंगजू दोबारा फैल रहे हैं।